السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیلوں کے اوپر جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، یہ وہ دو ججز ہیں جن کی جانب سے اختلافی نوٹ تحریر کیا گیا۔ پہلی ہی درخواستوں کے اوپر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی کہا تھا انہوں نے اوپن کورٹ میں کہ ہم اس کی الگ سے ریزننگ بیان کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کو لکھا گیا منظر عام پہ آیا ہے۔ یہ خط جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے لکھا ہے، اور اس خط میں یہ شکوہ کیا گیا ہے کہ ہم نے گزشتہ روز اپنا جو اختلافی نوٹ ہے وہ لکھ کر سپریم کورٹ کا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھجوایا اور ان سے یہ کہا کہ آپ اس کو ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیں، لیکن وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا۔ اس میں مزید کیا ریزننگ بیان کی گئی ہے اور جو اختلافی نوٹ ہے اس میں کیا وجوہات بیان کی گئی ہیں اختلاف کرنے کی، اور سب سے اہم بات، ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ ان دو ججز نے اپنے اختلافی نوٹس میں ایک آئین کے ایک آرٹیکل کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، وہ معاملہ جو اس وقت ریزرو سیٹس کے کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے تھا ہی نہیں۔ یہ وہی ایشو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے جو مخصوص نشستوں کے کیس میں دیکھنے کو ملا۔ اس وقت بھی یہی کرٹیسزم ہوا عدلیہ کے اوپر کہ وہ معاملہ جو عدالت کے سامنے تھا ہی نہیں، عدالت اس طرف نکل گئی۔ تو اس پہ ذرا تفصیل سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ایک تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو آرڈر ویب سائٹ کے اوپر پبلک نہ کرنے کا جو ایک مختصر خط جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا تحریر کردہ جو منظر عام پہ آیا ہے، اس میں یہ کہا ہے جی کہ کل دوپہر 11:03 پر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو ہم نے اپنا اختلافی نوٹ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنے کا کہا، آج لیکن وہ اپلوڈ نہیں ہوا۔ آج صبح بھی فیصلہ اپلوڈ کرنے کے بارے میں کہا گیا، لیکن آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے نہیں کیا۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنا یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ فیصلے کی کاپی فوری اپلوڈ کی جائے، اور اس فیصلے جو ڈائسنٹ ہے اس کی نقول جو ہیں وہ بھی بھجوائی گئی ہیں جو تمام جو متعلقہ ججز ہیں ان کو۔ اب آتے ہیں جو ڈائسنٹ نوٹ جو منظر عام کے اوپر آیا ہے ان دو ججز کا، اس میں ان کا بنیادی اختلافی نقطہ کیا ہے۔ ایک تو وہ یہ اختلافی نوٹ میں کہتے ہیں جی کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواستیں دائر کی۔ نظر ثانی درخواستیں 9 جولائی 2024 کے شارٹ آرڈر کے خلاف دائر ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے علاوہ کسی نے بھی ایڈیشنل گراؤنڈز کے متفرق درخواست نہیں دائر کی۔ جو گراؤنڈز میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں، یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ مین کیس میں فریق ہی نہیں تھی، وداؤٹ اینی پارٹی جو ہے وہ کسی کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا، یہ وہ سارے نکات ہیں جو ڈیٹیل ججمنٹ میں بیان کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے فریق نہ ہونے پر بھی مرکزی کیس میں دلائل دیے گئے جس پہ ہم نے فیصلہ دیا۔ درخواست گزاروں نے اس کیس میں دوبارہ دلائل دینے کی کوشش کی۔ نظر ثانی درخواستوں کا دائرہ اختیار جو اختیاری سماعت ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے۔ نظر ثانی میں صرف ریکارڈ پر موجود غلطی کی ہی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی نے نظر ثانی درخواستیں 15 جولائی 2024 کو دائر کی، جبکہ تفصیلی فیصلہ 23 سپتمبر 2024 کو آیا۔ 7 ماہ کا وقت گزر جانے کے باوجود دونوں پارٹیوں نے تفصیلی فیصلے کو چیلنج نہیں کیا۔ تفصیلی وجوہات پر درخواست گزاروں نے سوالات ہی نہیں اٹھائے۔ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ دوبارہ دلائل جو ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے۔ اچھا، پہلے اس اعتراضی پورشن کو ذرا انالائز کرتے ہیں۔ ایڈیشنل گراؤنڈز نہیں فائل کیے گئے، صرف شارٹ آرڈر کو ہی چیلنج کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر جو پارٹیز ہیں ان کی طرف سے ممکنہ طور کے اوپر جب آگے پروسیڈنگ بڑھتی، کیونکہ یہ اعتراض جو ہے وہ آگے بھی اٹھایا جا سکتا تھا، تو اس پہ پارٹیز یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم ایڈیشنل گراؤنڈز جو ہیں وہ فائل کر رہے ہیں۔ پٹیشنز کو
اس کو ترمیم کرنے کی پرمیشن، اس کو امینڈ کرنے کی، ایڈیشنل گراؤنڈز جمع کروانے کی جو ہے وہ ہر وقت گنجائش رہتی ہے۔ ایون جو شارٹ آرڈر کو چیلنج کیا جاتا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں گے، جب ڈیٹیل ریزننگ آئے گی تو ہم ایڈیشنل گراؤنڈ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ دے دیں گے۔ تو یہ تو کورٹس عام روٹین میں پروسیجر کے دوران بھی اجازت دے دیتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بات کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جمہوریت، انتخابی شفافیت اور اس کے تحفظ کے لیے دیا۔ عادل بازئی کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک سیاسی جماعت اور حکومت کی طرفدار ہے۔ انتخابی عمل کی شفافیت کی بنیاد ہی الیکشن کمیشن کا غیر جانبدار ہونا ہے۔ الیکشن کمیشن کو کسی سیاسی جماعت کا طرفدار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ باتیں جو الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے اظہار ناراضگی یا اظہار برہمی جو ہے وہ اس اختلافی نوٹ میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کا اس معاملے پہ ایک موقف رہا ہے، اور اس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے سامنے ایک طرف عدالتی فیصلہ ہے تو دوسری طرف جو پارلیمنٹ کی گئی قانون سازی ہے، تو ہمیں گائیڈ کیا جائے، بتایا جائے کہ ہم کس فیصلے پہ امپلیمنٹ کریں، کیا ہم قانون پر عمل کریں یا ہم عدالتی فیصلے کی طرف جائیں۔ تو یہ وہ کنفیوژن تھی جو لے کر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ گیا تھا، اور پھر اس پہ کلیریفیکیشن بھی آئی۔ وہ ایک ڈسپیوٹ بہرحال رہا ود ان دی جوڈیشری جو ہے وہ اس پہ بھی بات ہوئی کہ بیونڈ دی اسکوپ جو فیصلہ ہے، گو کہ وہ اختلافی نوٹ تھا، بیونڈ دی اسکوپ جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد کا جو ادارے ہیں، آئینی ادارے ہیں، وہ پابند نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا جی کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے ایسے کیا جیسے وہ ایک کنٹسٹنگ پارٹی ہے، یعنی مد مقابل فریق ہو، جیسے کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل ہے۔ عمل درآمد نہ کر کے الیکشن کمیشن کی جو پولیٹیکل جو اس کا انٹرسٹ ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو الزامات بہرحال الیکشن کمیشن کے اوپر اختلافی نوٹ میں جو ہے ان دو ججز کی جانب سے اس پہ بات کی گئی ہے۔ اس کا ممکنہ طور کے اوپر جو ہے وہ جواب یا بات جو ہے وہ جب اگر کہیں پہ آرگیومنٹس مزید بھی ہوئے تو اس پہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے رسپونڈ آئے اور اس پہ ڈیٹیل بتائی جائے۔ جو تیسرا حصہ ہے اس اختلافی نوٹ کا، اس میں یہ کہا گیا جی کہ 13 رکنی بینچ کے اصل فیصلے والے جو 5 ججز ہیں وہ موجود تھے، ان میں سے ایک آتھر جج بھی ہے، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن میں سیاسی جماعتوں اور حکومت کی اکثریت ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے جو بینچ بنایا اس میں نون لیگ پیپلز پارٹی بطور نظر ثانی درخواستوں کے فریق ہیں، شفافیت پر اعتراض ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر ذرا ڈیٹیل سے ڈسکشن اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کی گئی ہے۔ اپنے ڈیسنٹ نوٹ پہ ان 2 فاضل جج صاحبان نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ اس معاملے پہ جو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جو آئینی بینچ کے لیے نامزد ججز ہیں صرف انہی کو ہی اس میں شامل کیا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں نے یہ بھی کہا جی کہ جو 5 ججز جو دستیاب تھے جو پہلے بینچ میں موجود تھے ان کو شامل نہیں کیا گیا کہ وہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ آئینی بینچ میں جانا تھا۔ تو اس پہ جو ججز نامزدگی کا جو پروسیس ہے یہ وہ ساری ڈسکشن ہے، آرٹیکل 191A کا ایشو ہو، جوڈیشل کمیشن میں پولیٹیکل پارٹیز کی شمولیت ہو، یہ وہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں 26ویں ترمیم کے ساتھ۔ اور 26ویں ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ ایک اور بینچ میں پینڈنگ ہے، زیر سماعت ہے، اس کی ایک سماعت بھی ہو چکی ہے، اس بینچ میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی شامل ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ معاملہ جو ایک پینڈنگ کسی اور بینچ میں ہے اس کے اوپر کمنٹ کر کے ایک الگ سے جو ہے وہ معاملہ جو ایک اور بینچ میں پینڈنگ ہے اس کی تشریح اس کیس میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ جو بینچ کا اعتراض یہ شامل نہ کرنا، اس کے اوپر ایک جملہ حامد خان ایڈوکیٹ جو سینئر وکیل بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ آتھر جج نہیں ہیں۔ تو اس پہ کورٹ نے یہ کہا کہ جب اس کی پروسیڈنگ آگے چلے گی تو آپ اس کے اوپر اعتراض اٹھا سکتے ہیں، اس پہ آپ آرگیو کیجئے گا، پھر اس کے بعد ہم اس سوال کو بھی دیکھیں گے۔ تو کوئی بہت زیادہ ان ایشوز کو ان پہ آرگیو نہیں ہوا، بینچ کے اوپر اعتراض کرنے والی بات اگر آتی، ڈیٹیل میں کوئی ڈسکشن ہوتی
تو اس کے اوپر جو ہے کوئی آبجیکٹ کیا جا سکتا تھا، کوئی اعتراض اٹھایا جا سکتا تھا. تو بہرحال یہ ڈیسنٹ نوٹ ایک اختلافی ویو، اختلافی آراء جو ہے ان دو ججز کی جو یہ منظر عام کے اوپر آئی ہے، جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہرحال اس فیصلے کے اوپر خاصی تنقید کی جاتی رہی ہے کہ یہ بیونڈ دی اسکوپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بینچ جو 8 ججز کی اکثریت جو جس سے منصور علی شاہ نے آتھر کیا ہے اس فیصلے کو، اس فیصلے میں جو ہے وہ ریلیف دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، جو پی ٹی آئی نے مانگا ہی نہیں تھا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.